الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے پھولوں، کیونکہ میں نے اپنا بنایا ہے طلعت آپا کا گلدستہ، اس میں پھول ہی کھلتے ہیں اور مرجھاتے ہیں اور پھر کھل جاتے ہیں۔ ایسی ہی زندگی ہے، ایسے ہی زندگی کے رنگ ہے، ہر رنگ کا پھول ہوتا ہے اور ہر قسم کا پھول ہوتا ہے۔ کوئی سردیوں میں بہت بہاریں دکھاتا ہے، کوئی گرمیوں میں بہاریں دکھاتا ہے، لیکن پھولوں کی برسات تو پوری زندگی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوبصورت پھولوں جیسا بنائے، آمین۔ آنکھیں میری سب دیکھنے آئیں گے، آنکھیں میری سب دیکھنے آئیں گے، میرے خواب میں جب میرے سرکار آئیں گے، میرے خواب میں جب میرے سرکار آئیں گے۔ کھلتے جاتے ہیں جہاں پر مدینے کے رموز، کھلتے جاتے ہیں جہاں پر مدینے کے رموز، سب سرکار سے کوئی نہ، سب کی سرکار سے کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ ایک ہم ہی ہیں شہر میں سب آئیں گے، ایک ہم ہی نہیں سب شہر میں آئیں گے۔ ہم مدینے سے چلتے ہوئے روتے ہیں بہت، صحب مدینے سے چلتے ہوئے روتے ہیں بہت، سوچتے ہیں دوبارہ کب آئیں گے، سوچتے ہیں دوبارہ کب آئیں گے۔ واقعی مدینہ تو ہے وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واہ مدینہ تو ہے ہی ان کی برکت کا، ان کے جہاں پہ وہ چلتے ہیں۔ مدینے جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہاں پر وہ چل رہے ہوں گے، یہاں پہ وہ بیٹھ رہے ہوں گے، یہاں پہ کھڑے ہو رہے ہوں گے، تو اپنے اوپر یقین نہیں آتا، تو آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو جاتی ہے۔ اور ابھی ایک اداکارہ جو ہیں، انہوں نے مدینے میں ان کا نکاح ہوا ہے، اور اس نکاح کا بہت چرچا ہے کہ مدینے میں واقعی اللہ تعالیٰ کو جو آدمی، اللہ تعالیٰ کی یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے، کیا وہ کرتا ہے جس کو چاہے جہاں پر۔ ہم تو اپنے نکاح ہی پہ افسوس کرنے لگے کہ جتنی اس کا چرچا تھا، تو ہم تو اپنے ہی نکاح پہ افسوس کرنے لگے، کاش ہمارا بھی مدینے میں نکاح ہوتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے بہت مضبوط نکاح ہوا کہ آج تک ماشاءاللہ سے کئی سال گزر گئے۔ اگر سال بتانے لگوں تو آپ میری عمر گننے لگیں گے، اس وجہ سے سال نہیں لگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے اپنے نکاح کو، ہم نے اپنے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہوا تھا، ہم نے اپنے دل میں اللہ کا گھر بنایا ہوا تھا۔ اس کی برکت سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا واقعی بہت بڑا دل ہے، دل گردہ ہے وہ سب، یعنی مطلب اسی کا ہے جو وہ سب کس کو کہاں پہ کیا کر دے ہمیں نہیں پتا۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، آ کے بیٹھے ہوئے ہیں پہلی صف میں، قدرت نے کیا نوازا، آ کے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوئے ہیں، ابھی تو شہرت نہیں ہے، ابھی تو شہرت نہیں ہے۔ واقعی اس کے بعد جو تصویریں چیزیں، ظاہر بات ہے ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم یہ کہیں بھائی ہم تو پورے پکے اللہ والے، تو اللہ والے تو ہیں، لیکن دنیا بھی ہے، سب چلتا ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ان کو درجہ دیا کہ ان کا نکاح مدینے میں کروایا۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں سے، ابھی ہم نے آج جو ہے وہ 14 یہ شعبان کی رات تھی، 15 شعبان کی رات تھی، تو صبح میں جو ہے چینل کھول لیا ٹی وی، تو سامنے ہے نا ایک وہ آئی اینکر، اور وہ ماشاءاللہ سر پہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، اور ان کے سامنے ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے بات چیت چل رہی تھی۔ کیا خوبصورت وقت تھا اور کیا حسن تھا اس میں، اس چیز کے اندر بہت حسن تھا اور برکت تھی۔ ہم نے سوچا او ہو آج ہی بازار جائیں گے تب دوپٹے خرید لائیں گے، نہیں تو دو اب چیزیں ملتی ہیں، شلوار پاجامہ قمیض، دوپٹہ غائب ہوتا ہے، دوپٹہ الگ سے خریدنا پڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں میں براؤن سوٹ پہنے ہوئے ہوں تو دوپٹہ کون سے کلر کا اوڑھے ہوئے ہوں،
کیونکہ دوپٹے ملتے ہی نہیں ہیں. ہم جب تک بازار جانے کا سوچتے، اگلے دن چینل پہ دیکھا تو وہی بانک پن، وہی خوبصورتی، وہی آنکھوں کے لشکارے، وہی جسم کی رنائی، وہی سب کچھ، اور دوپٹہ غائب. ہم نے کہا او ہو، آج بھی ہم رہ گئے پیچھے، آج بھی ہم نے، یعنی مطلب یہ کیا یہاں بھی ہم پیچھے رہ گئے. اس کے بعد دل کو ایک تقویت ملی. جھولی ابھی تو جھولی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور مانگ اور مانگ، ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی بہت کچھ مانگ. ہم تو دوپٹہ ہی مانگ رہے تھے. اور پھر کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ والی آیت اتاری کہ ساری خواتین جو جتنی بھی وہاں تھی انہوں نے اپنے دوپٹے جو ہے پھاڑ کے اور اپنے سینے کو ڈھانک لیا. جب یہ آیت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس کے بعد جو ہے ساری جو ہے دوپٹوں وہی چیزیں ہو گئیں. لیکن ہم تو ہیں، ہم خوبصورت لوگ ہیں، دوپٹے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، بہت خوبصورت لوگ ہیں. خوبصورتی دکھائیں گے کیسے؟ اگر دوپٹہ اوڑھیں گے تو خوبصورتی کہاں سے نظر آئے گی؟ تو یہی ہے کہ پھر ہم نے سوچا اور بھی بابرکت مہینہ آنے والا ہے، ماشاءاللہ رمضان شریف ہے، پورا مہینہ ہے، ہمیں دوپٹوں کی خریداری کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوگا. اور جو پہلے تو پھر بھی دوپٹہ پورا وہ کرتے تھے، لیکن اب تو ایک نئی انہوں نے ادائیں سیکھی ہیں ہم لوگوں نے، معاشرے نے ہمارے، کہ ہے نا بال باہر کی طرف لٹے لٹکی بھی ہوتی ہیں اور دوپٹہ ہوتا ہے. لیکن ہم اسی پہ خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے دوپٹہ تو موجود ہے، ابھی وہ غائب نہیں ہوا ہے. ابھی بابرکت مہینوں میں وہ دوپٹہ آ جاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ بابرکت مہینہ ہم کو دیا تو ہم لوگ جو ہیں مسلمان بن جاتے ہیں. یہ تیرا شکر ہے، نہیں تو پھر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کر لیتے. اللہ حافظ.